رات سے پریشانی لگی ہوئی ہے جب سے یہ خبر سنی ہے کہ وہ کشتیاں، وہ امدادی قافلہ ہمارے مسلمانوں کا جو ان بچوں کی ماؤں کی امید بن کر ان کے ساحل تک پہنچنے لگا تھا، جو ان کے محاصرے کو، ان ظالموں کے محاصرے کو توڑ کر ان بچوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے ان کا پانی لے کر، ان کی روٹی لے کر، ان کی امید بن کر، یہ صرف کشتیاں تھوڑی ہیں، یہ تو حوصلہ ہے کہ میرے بھائی آ رہے ہیں، کوئی اپنا آ رہا ہے، کوئی مسلمان آ رہا ہے۔ اتنے سالوں سے 3 سال ہونے والے کسی نے اتنی جرأت نہیں کی، اجازتیں مانگ مانگ کر جا رہے ہیں، لیکن کس کو سنا ہے؟ میرے نوجوان تو اسی بہادری میں اور میڈیا پر سٹیٹس لگانے میں خوش ہیں نا کہ 3-4 دن سے ہم میدان سے ٹرافی اٹھا کر لے تو ٹرافی نہیں دی، کیا بات ہے، کیا جرأت ہے مسلمان کی۔ سعودیہ کے مسلمان تو اس لیے خوش ہیں نا کہ ان کو فیفا ورلڈ کپ کی اگر اناؤنسمنٹ کر دی جائے کہ وہاں ہوگا تو پورا شہر چمکا دیا جاتا ہے، وہاں کی رونق میلے ختم نہیں ہوتے۔ مسلمانوں کی آواز کب تک دبائی جائے گی؟ اپنے ہیں وہ جو گئے ہیں، جو مر رہے ہیں، ان کے پاس نہ ہسپتال ہیں، نہ ان کے پاس کھانے ہیں، امت کا درد کس کو بدلایا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام سے اگر کوئی شخص جس کو تکلیف پہنچ جائے، وہ صحابہ میں سے جن کو کوئی اتنا جانتا بھی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاطر اللہ کے سامنے رو پڑتے، اور ایک صحابی بھی ہوتا نا تو فرمایا میں اس کے بدلے کے لیے لشکر بھیجوں گا۔ آپ دیکھیں بحر معونہ پر 70 کاری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 70 کاری، میں 70,000 نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے 70,000 بچے شہید ہو چکے ہیں، پورا شہر ویران کر دیا گیا، 70 کاری تھے صرف، دھوکے سے لے کے جا کر شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے سے زیادہ ہر نماز کے اندر ان کے لیے قنوت کروائی۔ یہ درد صرف اللہ کے علاوہ کون آج کل ان کا سمجھ سکتا ہے؟ ہم تو 2-4 دن سن کر نیا ٹاپک مل جاتا ہے، نیا کوئی تبصرہ آ جاتا ہے، نئی کرکٹ آ جاتی ہے، عید آ جاتی ہے، اپنی خوشی غم ہم ان کو بھول چکے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہ سوال ہوں گے قیامت کے دن، بھوکے تھے، پیاسے تھے، تم نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ اللہ اکبر، اپنا قرض، اپنا فرض ادا کیا انہوں نے، جو کشتیوں پر گئے، کوئی قیمت ان کی نہیں دے سکتا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ ان کو ایوارڈ چاہیے یا کوئی ان کے تحفظ کی بات، بڑے بڑے اداروں سے بڑے بڑے رابطے ہوتے ہیں، ٹیلی فونک رابطے ہوتے ہیں، عشائیے دیے جاتے ہیں، پروٹوکول چلتے ہیں ہمارے حکمرانوں کے، ہر کسی کے۔ 52 اسلامی کنٹریز ہیں، 50 سے زیادہ ملک ان میں مسلمانوں کے، جن کی 2.5 ارب سے زیادہ آبادی ہے دنیا کے اندر، بڑی کرنسی چلتی ہے، دنیا میں سب سے امیر ترین کرنسی مسلمانوں کی ہے، لیکن ان چند لاکھ لوگوں کی کتنی بڑے المیہ کی بات ہے، اربوں لوگ مل کر چند ہزار لوگوں کو نہیں بچا سکے۔ اربوں خربوں دولتوں کے مالک ایک ٹائم کا کھانا صحیح معنوں میں ان کو نہیں پہنچا سکے۔ دنیا کی پالیسیاں بنانے والے، نیوم جیسے سٹی بڑے بڑے بنانے والے، دبئی کو چمکا دینے والے، قطر کے اندر راتوں رات وہاں پر ٹرینیں بچھانے والے اور بڑے بڑے پروگرام ایونٹس کرانے والے، دنیا کے اندر بڑی بڑی ترقیوں کی بات کرنے والے، اللہ کی قسم مسلمانوں کا بازو نہیں بن سکے۔ میں کب کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ تلوار اٹھائیں، بندوق اٹھائیں، لیکن یار آواز بن کر، دباؤ ڈال کر ان لوگوں کی خاطر کسی کو جس انداز میں چاہو، اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، بات کر کے کریں، ان کے ساتھ سخت لہجے سے بھی کریں، نہیں مانتے پھر ان کے خلاف اس طرح نکلو جس طرح انہوں نے تمہارے ہاتھ کے بدلے ہاتھ اللہ نے اجازت دی ہے، سر کے بدلے سر کی اجازت دی ہے، اور اللہ نے جتنی 1 انچ بھی، 1 بلشت بھی، 1 فٹ یا 10 فٹ جتنی بھی جگہ اگر انہوں نے ہماری وہ اللہ بارکنا حولہ، جس پاک جگہ کو انہوں نے اپنی حراست میں لے کر اسے ناپاک کرنے، یعنی اس کے اندر اپنے ناپاک عزائم کو داخل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم پر لوگوں نکلنا واجب ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے، اللہ ہمیں ان لشکروں میں رکھ، ان لوگوں میں رکھ جو فکر کرنے والے، جو نکلنے والے ہیں، موقع دے اللہ مسلمانوں کو۔ ہم انشاءاللہ زندگی کا کیا، مر مٹ تو ادھر بھی جانی ہے، یہ ادھر بھی ختم ہو رہی ہے، تو ان راستوں میں جانا جن سے قیامت کے دن ہمیں اللہ کے سامنے شرمندگی اختیار کرنی پڑے، مسلمانوں فکر کر لو، وگرنہ یاد رکھنا اللہ کے سامنے بہانے نہیں چلیں گے۔ اس میزان میں جو جبرائیل کے ہاتھ میں ہوگا اور اللہ فیصلہ کرنے والا ہوگا، وہاں پر نہ کسی کی ترقی کے فیصلے چلیں گے، نہ کسی کا کوئی ترقی کا بہانہ چلے گا، نہ اللہ نے کوئی دوسری بات سننی ہے۔ کبھی تو ہم اکٹھے ہو جائیں نا، ہماری ایک پاور تھی اس ملک کی، یقین جانے پوری دنیا سے لوٹ مارتی پھر گئی۔ اب نکل کر تو دیکھو، کوئی تو بندہ بڑا لیڈر آواز اٹھائے اور آگے نکل کر دیکھے، اللہ کی قسم دنیا کا ہر مسلمان اس کی عزت نہ کرے، اگر اس کے ساتھ نہ چلے تو پھر کہیے گا۔ لوگ تو تیار بیٹھے ہیں، مائیں بہنیں اپنی دعاؤں میں، نوجوان اپنے ساتھ یعنی نکلنے کے لیے، اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہے، ساتھ دینے کے لیے۔ اللہ ہمارے اس قافلے کی حفاظت فرمائے، بڑی پریشانی لگی ہوئی ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں رکھے،
اللہ پاک کسی بھی ایسی آفت میں ایسی پریشانی میں نہ ڈالے کہ وہ بیچارے یا شہید ہو گئے ہوں یا وہ قید میں ہوں، کیونکہ وہ ظالم ہے، معاہدے توڑ دینے والے غداروں جو اللہ کے دشمن ہیں وہ ہمارے معاہدوں کی کیا پاسداری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی جو اتنے سالوں سے پس رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، کیا کہا جائے، کس کو کہا جائے۔ سب سے پہلے اللہ کے آگے دعا ہے، پھر ان کے آگے جو دنیا میں جن کو اقتدار دیا رب نے، اور وہ صاحب ثروت جو مال اپنا لگا سکتے ہیں، ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے راستے بنائے، اور وہ لوگ جو اپنی جانیں پیش کر کے جا سکتے۔ مصر جیسا ملک یار سرحد کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان ظالموں کو حیا نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو برباد کرے اور ان مظلوموں کی اللہ مدد فرمائے۔